اور اس کا رسول یہ فرماتا امت کو کہ مت کماؤ، بس نماز پڑھو، روزہ رکھو اور تجارت مت کرو، کماؤ مت۔ تو اللہ کے نبی کے شہدائی کے صحابہ سارے کے سارے فقیر ہوتے، مگر کمانا تو دولت مند ہونا بھی کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ نے نبی جن کو بنایا انبیاء، ان کے اندر بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر حضرت عیسیٰ کی طرح اور دوسرے بے شمار انبیاء کی طرح فقیر، ظلم پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ ہر چیز کو سہ رہے، اور مدینہ منورہ میں آ کے آپ نے جو کوئی نظام بادشاہ بناتا ہے آپ نے وہ نظام بنایا۔ آپ کی فوج بھی ہے ایسی فوج کہ بادشاہوں کی فوجیں تو پیر دکھلا دیتی ہیں، آپ کی فوج تو آپ کے اشارے پر جان قربان کر دیتی۔ آپ نے اس فوج کا استعمال غزوہ بدر میں کیا، احد میں کیا، احزاب میں کیا، فتح مکہ کے اندر کیا اور تبوک میں کیا، اور فوج بڑھتی ہی چلی گئی۔ آپ کا قید خانہ بھی تھا، بیت المال بھی تھا، جس سے آپ کاروبار حکومت چلایا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی وہ تھی کہ جو بادشاہوں کی زندگی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی زندگی کے لیے فقر کو اختیار کیا، ورنہ تو آپ بادشاہ تھے۔ جو بادشاہ کے پاس ہوتا ہے وہ آپ کے پاس تھا۔ دولت کا ہونا یہ کوئی اسلام کے اندر معیوب چیز نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دنیا غنی کہتی ہے کہ اتنے دولت مند تھے۔ اللہ کا نبی اپیل کر رہا ہے لاؤ غزوہ تبوک کے لیے پیسے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو گھر گئے اور 1000 کی سونے کی تھیلی لا کر کے آپ کے قدموں کے اوپر ڈال دی انہوں نے۔ اللہ کا نبی اس طرح اٹھاتا ہے ایک ہاتھ سے اس ہاتھ پر ان سکھوں کو اظہار کرنا۔ آج عثمان نے ایسا کام کیا، اب جو کرے آخری زندگی تک سب۔ محدثین فرماتے ہیں کہ صرف حضرت عثمان نے 950 اونٹ بأحلاسها وأقتابها، تمام ضرورتوں کے ساتھ جو ایک مجاہد کو ضرورت ہوتی ہے، 950 اونٹ اور باقی رہے 50 تو شاید اونٹ مل نہیں سکے، جیسے اونٹوں کی ضرورت تھی یا کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ضرورت ہو، 50 گھوڑے، تمام ضرورتوں کے ساتھ تنہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، فقیر تھوڑی تھے۔ جو آدمی 1000 سواریاں دے رہا ہے تمام ضرورتوں کے ساتھ، اس آدمی کے گھر کتنا ہوگا؟ اگر اللہ کا نبی یہ کہتا کہ سب فقیر بن جاؤ ہوتا، سارے کے سارے جو کچھ تھا سب کو آگ لگا، اللہ کے نبی نے فرما دیا شراب حرام۔ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں شراب کے مٹکے الٹے ہوئے تھے، ایک اشارہ کرتے تھے کہ حرام ہے، پھینک دیا۔ بعض غزوات کے اندر ایسا ہے کہ کھانا پکڑا ہے اور ہر شخص اپنے مجاہدین اپنے اس کے اوپر چولہوں کے اوپر آگ جلی ہوئی ہے اور کھانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہے جو اس جو تم کر رہے، سب نے اسی کو بردار کر دیا۔ اگر حکم یہی ہوتا کہ سب فقیر رہو، فقیر ایسا تو نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ اور بکریاں ہر طرح کی دولت آپ کے سامنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہنے کا مقصد یہ کہ یہ نہیں ہے کہ کماؤ اتنا کماؤ، اس سے زیادہ مت کمانا، جو صبح کو کماؤ تو شام تک کھا کے ختم کر دو۔ اس لیے مطلب آیت کا یہ چاہے جتنا کماؤ، شرطیں دو ہیں، حلال کماؤ، حرام کی ملاوٹ نہیں کرو، جائز کماؤ، ناجائز نہ کماؤ، ناجائز کی آمیزش اور ملاوٹ بھی، اور چاہے اتنا، اور اگر نہیں کرو گے تو اول تو تمہیں عبادت کی حرام کھا کر توفیق نہیں ہوگی مسلمان کو، اور اگر ہوگی تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر مان لو 4 درہم 10 درہم، مان لو ہمارے یہاں 10 پیسے کا کپڑا ہے اور 1 پیسہ اس میں حرام ہے، 9 پیسے حلال ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے جب تک یہ جسم پر رہے گا نماز عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کہاں سے حج قبول ہو جائے گا، کہاں سے روزہ قبول ہو جائے گا، کہاں سے نماز قبول؟ یہ حرام کا برا اثر ہے۔ یہ تو عبادت ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی دعا کرے گا دعا قبول نہیں۔ جس ہاتھ کو اٹھا کر بھیک مانگ رہا ہے اس ہاتھ میں طاقت حرام سے بنی ہے، جس زبان سے اللہ سے سوال کر رہا ہے اس زبان میں طاقت حرام سے بنی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی انا یستجاب دعا، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو جائے گی؟ یہ ایک ادنا درجے کا نقصان ہے، دعا کا قبول نہ ہو، حرام تھا۔ اور اس کا بڑے سے بڑا نقصان ہے کہ عبادت کی توفیق نہیں ہوگی، عبادت کرے گا تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ آیت ہے جس کو امام صاحب نے پڑھا، جو چاہے کھاؤ، جتنا چاہے کھاؤ، لیکن فرماتے ہیں حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حرام نہ کماؤ، حرام نہ کھاؤ، اور پاک کھاؤ، پاک کماؤ، نہ پاک نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ کماؤ۔ حرام کا اثر عبادت کی توفیق کا نہ ہونا۔ عبادت کر لے آدمی تو عبادت کا قبول نہ ہو، دعا کا کرنا اور دعا کا قبول نہ ہو۔ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ دعا مانگے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کرے تو اس کی بنیادی کچھ شرائط ہیں جن کو حدیث میں بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دعا کرے اور اس کی دعا قبول ہو تو جب اللہ نے اس کو راحت دی، آرام دیا، اللہ نے دولت دی، صحت دی، تندرستی دی، دنیا کی ہر نعمت سے نوازا اور ماں کے پیٹ سے نچلے کرایا، جب اللہ نے اسے راحت و آرام، عزت و آبرو، دولت و ثروت دیے، تب بھی اپنے اللہ کو رکھ لے۔ تب اب مصیبت کے وقت دعا کرے گا تو اللہ اس کو مصیبت کے وقت میں اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ کیوں؟ دیکھو کہ جب اللہ نے اس کو دنیا کی دولتوں سے نوازا تھا اس وقت اس نے اپنے اللہ کو فراموش نہیں کیا۔ آج اللہ مصیبت کے وقت کیسے اسے بھول جائے گا؟ اس لیے فرمایا فَلْيُكْسِرْ الدُّعَاءَ فِي الرِّخَاءِ، جب جو چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت دعا قبول کی جائے تو اس کو چاہیے کہ جب اللہ نے اسے عیش و عشرت، راحت و آرام دیا اس وقت کثرت سے اللہ سے اس کا شکر ادا کرے۔ ایک اور بھی شرط ہے
کہ دعا مانگ رہا ہے لیکن نظر آ رہا ہے کہ مقبول نہیں ہو رہی، جو مانگ رہا ہے وہ مل نہیں رہا ہے، چھوڑ مت۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی فائدہ تو ہوتا نہیں چھوڑ دے، فرماتے ہیں نہیں، دعا کا فائدہ صرف یہی نہیں ہے کہ تو مانگ رہا ہے، تجھے جو چیز تو مانگ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے یہ خیر ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ اس میں خیر ہے یا نہیں ہے، وہ نہیں دے رہا ہے تو اس کا فائدہ تجھے کیا ملے گا؟ کسی آنے والی مصیبت سے اللہ تجھے نجات دے دے گا، یا فرمایا آج نہیں دے رہا ہے، جب وقت آ جائے گا اس وقت دے گا۔ کچھ بھی نہ دے تو تو اپنے آپ کو محتاج اور اللہ کو خزانوں کا مالک سمجھ رہا ہے اور مانگ رہا ہے۔ تیرا یہ مانگنا اور عقیدہ یہی تجھے آخرت کے اندر اللہ کی رحمت سے ہمکنار کر دے گا۔ اس لیے یہ سمجھ کر کہ میری دعا نہیں مجھے چھوڑ دے، یہ دعا کی قبولیت کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور ایک بنیادی چیز جو آخری میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ ادعوا اللہ لی ان یجعلنی مستجاب الدعوۃ، یہ دعا کرتے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوۃ، مقبول دعا والا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت ان کے لیے دعا نہیں فرمائی، اگر دعا فرما دیتے تو حضرت سعد مستجاب الدعوات بن جاتے، امت کو کیا فائدہ ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا اس وقت نہیں فرمائی بلکہ مستجاب الدعوات بننے کا طریقہ بتایا۔ کیا مطلب؟ سعد تم اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو یہ طریقہ اپنا لو، تم ہی نہیں میری امت کا کوئی آدمی آج یا 1400 سال کے بعد مدینے میں ہو یا دنیا میں کہیں اور بستا ہو، اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے تو جو طریقہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کو اپنا لے، مستجاب الدعوات مل جائے گا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ 2 لفظوں میں فرمایا یا سعد اقم مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اے سعد اپنے کھانے پینے پہننے یعنی کمانے کو حلال کر دے، مستجاب الدعوات مل جائے گا۔ ایک دروازہ ہے کھلا ہوا خدا کی رحمت، آدمی حرام سے بچے، مکمل ہو یا ایک رائی کے دانے کے برابر، اور اللہ کے خوف مجھے کل کو حساب نہیں۔ اگر آدمی بچے گا تو خدا کی طرف سے جو اس پر رحمت کا نزول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مانگے گا اللہ سے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا، وہ نماز پڑھے گا، نماز مقبول ہوگی، رزق حلال سے حج کرے گا، حج مقبول ہوگا، صدقہ دے گا، صدقہ مقبول ہوگا، اور دن بدن زیادتی ہوتی رہے گی خدا کی قربت کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال اللہ کے خوف سے حرام سے بچتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو۔ کیا مطلب؟ حرام کمانے کی طرف، ناجائز کمانے کھانے کی طرف نہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے نہ رسول اللہ حکم دیتا ہے، یہ تو شیطان ہے جو تمہیں ادھر لے کر چلتا ہے۔ اس لیے فرماتے لا تتبعوا خطوات الشیطان، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کوئی عقل مند آدمی دشمن کے پیچھے نہیں چلتا ہے۔ اچھا کھلا ہوا دشمن کیوں ہے؟ ایک تو وہ دشمن ہے جو مارے آستین کہتے ہیں،
آستین میں چھپا ہوا ہے سانپ، نظر نہیں آ رہا ہے، موقع ملا کاٹ دیا۔ ایک وہ دشمن ہے جو کھلم کھلا علل اعلان دشمن ہے۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارا دشمن ہے اور کھلا ہوا دشمن۔ کیا مطلب؟ دشمنی کا اعلان کیے ہوئے ہیں عالم ازل میں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا اپنے ہاتھ سے، تو آدم کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں لے گئے۔ جنت میں لے جانے کے بعد تمام جنتیوں سے فرمایا کہ آدم کو اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ نے ابلیس سے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت، تکبر کیا تو نے۔ جس آدمی کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے بنایا، مطلب کیا ہے کہ آدمی جس طرح ایک ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کے مقابلے میں دونوں ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز زیادہ صاف اور ستھری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو میں نے دنیا میں پیدا کی ہے میری قدرت کی نشانی ہے، مگر آدمی میری قدرت کاملہ کا نمونہ ہے۔ میں نے اپنی کسی مخلوق کو ایسا نہیں بنایا اور تو میری مخلوق ضرور ہے مگر تو آدمی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کان من الجن، شیطان تو جنوں میں سے ہے، تو آدم کی اولاد تو نہیں ہے۔ اس لیے میں نے تو انسان کو اپنی قدرت کاملہ کا نمونہ بنایا ہے، تو نے اس کو سجدہ کیا تو کہنے لگا کہ اللہ نے آپ نے کیا کر دیا۔ مجھے جس چیز سے بنایا آپ نے وہ تو آگ ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا، اور آگ تو ایسی چیز ہے کہ زمین میں لگا ہوا آسمان کی طرف چلتی ہے، اور آدم کو تو مٹی سے بنایا، آسمان دیکھو زمین کے اوپر گرتی ہے۔ آپ نے تو الٹا کام کر دیا، آدم کو کہتے کہ مجھے سجدہ کرے، آپ نے مجھے کہہ دیا کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ تو اللہ نے فرمایا اخرج منہا، نکلو جنت سے۔ جب نکلنے لگا تو کھڑا ہو گیا اللہ سے بھیک مانگنے کے لیے۔ قرآن کے انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ جس دن آپ ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، مجھے قیامت تک کی زندگی دے، موت نہ آئے، اس وقت آئے کہ قیامت آئے، اس سے پہلے۔ اب قرآن کا اللہ کہتا ہے انک من المنظرین، ہم نے تجھے زندگی دے دی۔ جب دیکھ لیا کہ اللہ نے جو بولے مجھے دے دیا، اب کھڑا ہو گیا سب بنا کے، اب کہتا ہے لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ یہ آدم اور اس کی اولاد جنت میں رہے گی، اور میں جنت سے راندہ درگاہ رہوں گا، میں بھی دیکھوں یہ اور اس کی اولاد جنت میں آتی کیسے ہے اور رہتی کیسے ہے۔ میں انہیں سامنے سے آ کر جنت کے راستے سے بھٹکاؤں گا، اگر سامنے سے داؤ نہیں چلے گا پیچھے سے آ کر بھٹکاؤں گا، یہاں بھی داؤ نہیں چلے گا دائنی طرف آ کر بھٹکاؤں گا، یہاں نہیں چلے گا بائیں طرف، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ دیکھو کیسے آتے ہیں جنت کے اندر۔ جس نے اعلان کیا ہے دشمنی کا کھلم کھلا،
وہ دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ جو قرآن کہتا ہے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کہہ رہا ہے جس کو ارے پاگل دکان پر بیٹھا ہوا حلال حرام کیا کرتا ہے؟ حلال کو تلاش کرے گا، شام تک تجھے 10 روپئے ملیں گے، 10 ڈالر ملیں گے، چھوڑ اسے 100 ڈالر کما شام تک۔ اسی لیے ہندوستان سے آیا تھا یہاں فقیر بننا کا دعوانا تھا، یہاں تو کمانے آیا ہے، حلال اور حرام کیا سوچتا ہے؟ یہ اللہ نہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ۔ رسول اللہ قرآن کا اعلان کر رہا ہے کہ حلال کماؤ حرام نہ کماؤ۔ یہ کہ حلال حرام کی قید کو توڑ، جہاں سے مل رہا ہے جس طرح مل رہا ہے جس کا مل رہا ہے کھا۔ نہ اللہ کہہ رہا ہے، شیطان فرماتے اس کے پیچھے مت جاؤ، کیوں؟ وہ تمہارا دشمن ہے۔ میرے بھائی قرآن تو ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور رسول اللہ کی کیوں؟ وہ دوست نہیں ہے نہ دنیا میں نہ عالم ازل میں، وہاں تو اعلان نہیں کرتا ہے، دنیا میں آ کر کے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تو تمہیں برائی اور فحشاء کا حکم ہی بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، کبھی اچھی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ انما اصل کے ساتھ فرماتے جب حکم دے گا برائی بے حیائی کا حکم دے گا۔ اللہ، یہ اللہ اور اس کا رسول ہر جگہ، اور رسول اللہ کو مددگار بنا کر بھیجے گیا۔ عالم ازل میں وہ دشمن تھا، یہاں بھی دشمن ہے، ابد کے اندر قیامت کے دن بھی جہنم میں دشمنی کا اعلان کیا تھا، وہاں بھی اسی طرح سے چلے گا۔ رسول اللہ اس دنیا کے اندر اتنا تمہاری آخرت کا فکر کرنے والا ہے، قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک ان لا یکونوا مؤمنین۔ محمد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ایمان کے فکر میں آپ کو اپنی جان گنوا دی، یہ محبت ہے۔ اور کل قیامت کے دن جہاں جہاں مشکل پیش آئے گی وہاں رسول اللہ کا صاحب کہتے ہیں رسول اللہ میں آپ کو تلاش کہاں کروں گا؟ میں جو مشکل کی جگہ ہے، جہاں میزان عمل ہوگا وہاں مجھے دیکھنا، پل صراط جہنم جو اوپر پل ہے یہاں نبی وہاں دیکھنا، وہاں جہاں پیاس نہیں ہوگی حوض کوثر پر وہاں بھائی میں انہیں 3 جگہوں میں سے کسی جگہ۔ یہ تو رسول اللہ کی دوستی ہے۔ اور شیطان کو فرما رہے ہیں انہ لکم عدو مبین، قرآن کے اندر اس کا قصہ شیطان کا ہے۔ جب جنت میں اور جن کو شیطان نے بہکا کر کے جنت کے راستے سے ہٹا دیا وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور فیصلہ ہو چکے گا سب کا۔ تو اب جہنمی کہیں گے بھائی پکڑو اور مارو اور دھکا دو اور ذبح کرو اور قتل کرو، اس نے تو برباد کر دیا، لٹ گئی ساری دنیا اور آخرت خراب ہو گئی ہماری۔ تو اب قرآن کہتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا اب شیطان کو جب لوگ برا بھلا کہیں گے اور ملامت کریں گے کہ پکڑو دھکڑو مارو پیٹو، تو شیطان ایک جلسہ کرے گا اور سب کے سامنے تقریر کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے اپنی کتاب میں یا رسولوں کی زبانی جتنے وعدے کیے تھے وہ سب حق تھے۔ یہاں تو کہہ رہا ہے کہ بیوقوف کدھر جا رہا ہے، حلال حرام پہ چلتا ہے، چھوڑ ہر خیر کو، کما جہاں سے ملتا ہے۔ وہاں کہے گا اللہ نے جتنے وعدے کیے تھے سب سچے تھے،
وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے جو وعدے کیے تھے سب وعدہ خلاف کیے، سب جھوٹے۔ لیکن ذرا غور کرو، مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میرے ہاتھ میں نہ تو بندوق تھی نہ چھری تھی کہ اگر مسجد میں گیا تو ذبح کر دوں گا، گولی مار دوں گا، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے تو تمہیں بلایا، ارے پاگل کہاں جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، چھوڑ، یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، کرکٹ کے۔ میری اس بات کو خالد نے نہیں سنا، وحید نے نہیں سنا، محمد نے نہیں سنا، اور وہ چلے گئے تو میرے ہاتھ میں تو میں نے کیا مار دیا انہیں؟ تجھے میں نے بلایا، تو میری طرف آ گیا اور مسجد کو تم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ بتا قصور میرا ہے، قصور تیرا ہے، تو نہ آتا تو میں تیرا کیا کر دیتا؟ اسے کہتا میری تیرے اوپر کوئی حکومت تو نہیں تھی، ماں کہنے نہیں آ رہی، میرا تو اتنا ہی قصور ہے، ان دعوتکم فاستجبتم، میں نے تجھے بلایا اور میرے بلانے کے اوپر تو اسے چھوڑ کر کے اللہ کے گھر کو میری طرف چلایا، تو فلا تلومونی ولوموا، تم مجھے کیوں گالیاں دے رہا ہے؟ ارے بدبخت اپنے آپ کو گالی دے۔ سمجھ لو کان کھول کر، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تو آج اپنی مدد کے لیے جہنم میں تمہیں آواز دوں گا، نہ تم اپنی مدد کے لیے مجھے آواز دو، مر رہے ہو مت۔ قرآن اس کو کہتا ہے انہو لکم عدو مبین۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ اپنے اس حق کو جس چیز کو مانگنے کے لیے استعمال کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول ہی کر لوں گا، جو چاہے مانگ لینا۔ فرماتے ہیں ہر نبی نے دنیا کی زندگی میں مانگ لیا، اپنے اس حق کا استعمال کر لیا، اور اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق اس وعدے کو پورا کر دیا، دعا کو قبول کر دیا۔ میں نے نہیں مانگا، میں تو قیامت کے دن اپنا وہ حق اپنی امت کی شفاعت کے لیے استعمال کروں۔ یہ تو رسول اللہ ہے اور ادھر کو دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے اس کے پیچھے۔ کیا مطلب ہے؟ اپنی زندگی کے ہر عمل میں بالغ ہونے کے بعد سے موت تک بڑھاتے ہیں، ہر جگہ توازن قائم کرو۔ کیا رسول اللہ فرماتا ہے؟ جہاں جو چیز اللہ کے رسول کی قریبی میں جائے اسے اپناؤ، اس کے خلاف جہاں دل تمہارا آگے بڑھتا ہے سمجھ لو کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ رسول اللہ کے دامن کو پکڑ لو، جو وہ فرما رہے ہیں ویسی صورت بنا لو، ویسی سیرت بناؤ، ویسے گھر کے معاملات رکھو، ویسی تجارت رکھو، ویسے کماؤ، اور اس کے خلاف جو کوئی چیز سامنے آ رہی ہے پھر سمجھ لو کہ یہ رسول اللہ اور اللہ کی تعلیم میں شیطان بہکا رہا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے دوست کی طرف بڑھاؤ، اپنے دشمن کی طرف بڑھاؤ۔ یہی آیت کا مطلب میرے بھائی، ایک کھلی ہوئی کتاب ہے انسان کے سامنے، اللہ نے عقل دی ہے اچھے اور برے کو سمجھنے کے لیے، مگر عقل کو بھی کبھی کبھی ٹھوکر دیتی ہے۔ عقل کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیج دیا، صحیح راستہ بتاؤ۔ انبیاء اپنی زندگی گزار کر بتلاتے بتلاتے دنیا سے چلے گئے تو کتاب اللہ کو چھوڑ کر گئے۔ اب یہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قیامت تک